السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج انشاءاللہ صفحے 417 سے اور صفحے کی پہلی صدر سے انشاءاللہ شروع کرنے جہاں 35 شروع اور اکتوبر کی آیت 2025. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ارشاد ہوتا ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ. جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جو کافر تھے جن نے کفر کیا تھا عَلَى النَّارِ آگ کے سامنے. آگ کے سامنے جب کافروں کو پیش کیا جائے گا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ تو پوچھا جائے گا کیا یہ حق اور سچ اور حقیقت نہیں؟ قالوا بلا وربنا تو کہیں گے کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم یہ بالکل برحق ہے وہ بیان سچا ہے آپ کے سامنے پیشی یہ بھی درست ہے. تو آواز آئے گی قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون چکھو عذاب کو جو تھے تم کفر کرتے. تمہارے کافرانہ زندگی تمہاری کافرانہ عملی پریکٹس جو تھی اس کا یہ بھی ہے. رسول کریم کو ارشاد میں جا رہا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرمایا جس طرح کے بڑے بڑی عظیمت والے جو انبیاء تھے رسول تھے جس طرح انہوں نے صبر کیا. اور وہ 5 ہیں جناب نوح علیہ السلام ہے جناب ابراہیم ہے اور جناب نوح اور جناب ابراہیم جناب موسیٰ جناب عیسیٰ نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم. ولا تستعجل لهم آپ ان کی یہ اجرت کی ڈیمانڈ نہ کریں یعنی سزا یا کو عذاب یا کی ہلاکت ہے فأنهم يوم يرون ما يوعدون گویا کہ وہ جس دن وہ دیکھ لیں گے جو سے وعدہ کیا گیا عذاب سزا ہلاکت تو یہ کہیں گے لم يلبثوا إلا ساعة من نهار گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے نہیں زندگی گزار گئے مگر دن کا کچھ حصہ.
دن کی کچھ گھڑی بلاغ یہ بات پر پہنچا دینا ہے، ابلاغ ہے رسولوں کی طرف سے. وَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، بس کہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر وہ قوم جو فاسق ہے، نافرمان ہے، اللہ کے نافرمان اور ان کی طرف آنے والے رسول کو سرکار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات یہ سورۃ محمد سورۃ کا نام ہے، صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک کے نام پر سورۃ ہے، اور سورۃ محمد مدنی ہے. سورۃ کا نام محمد ہے، نزول کے اعتبار سے بدری کہلاتی ہے. وہ سلمان آیا تو اس میں 38 آیات ہیں، اور 40 میں ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا کرنے والا نہایت ہے. ارشاد ہوتا ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جن نے کفر کیا، جو کافر ہیں اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے، اللہ کا راستہ سبیل طریق فرمان اس کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے والے. اور اس کردار میں اس عقیدے نے ان کے اعمال کو اٹھایا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ ایمان لائے اور عمل اچھے کیے. وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ لوگ ایمان لائے اس کے ساتھ جو رسول کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا گیا. واحکامات و واقعات وہو الحق من ربہم، جو کچھ اتارا گیا ہے وہ حق ہے، سچ ہے اور ان کے رب کی طرف سے اتارا. کفر عنہم سیئاتہم، اس میسج میں اس عمل کے بہت ایمان لائے عمل صالح، اس عمل ایمان عمل صالح نے کفر عنہم سیئاتہم، دور کر دیا مجھے ان کی غلطیاں ان کی خطائیں. واصلح بالہم، اور درست کر دیے ان کے حالات اور ان کی چلن ان کے اخلاقیات کو. ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، اس لیے ہے جو کافر ہیں انہوں نے باطل کی چھوڑ کی پیروی کی. وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، اور جو ایمان ڈالے ہیں انہوں نے حق کی سچ کی جو ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا نازل ہوا پیش کیا گیا اس کی پیروی کی. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، ایسے ہی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ضرب المثل، مثالیں، احکامات، عوامل، منہیات. اللہ کا رحم کرواتے رہیں اور انبیاء اور رسولوں کے سامنے پیش کرتے رہیں. یہ آج کا سبق ہے، انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں. ایک دن جس کو حشر بھی کہتے ہیں، یوم جزا بھی کہتے ہیں، اس کو قیامت الکبریٰ بھی کہتے ہیں، اس کو قیامت بھی کہتے ہیں، اس کو ساری دنیا کے ہلاک ہونے کے بعد اٹھائے جانے کو یوم بعث الموت بھی کہتے ہیں. اس ساری باتیں دلال کرتی ہیں. اور بالآخرت ہم یوقنون، وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، مر کے اٹھائے جانے کی حقیقت سمجھتے ہیں. انسان کا یا سارے انسانوں کا اللہ کے لوگ پیش ہونا، پیشی، اس پر ایمان رکھتے ہیں. پھر ہمارے خیر، ہمارے سر، اچھے اعمال، بڑے اعمال، اس کا نتیجہ ومن ثقلت موازینہ، جس کے ہمارے خیر وزری ہو گئے، جس کا نام ہے دائیں ہاتھ میں ملتے ہیں. یہ ساری تفصیلات وہ لوگ کامیاب ہیں، خوش نصیب ہیں. آؤ وہ کرو کتابیہ کہنے والا، آؤ میرا رزلٹ کارڈ پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین و ایمان تھا، یا ظن کا معنی یقین ہے، مجھے یقین و ایمان تھا کہ میرا اچھا رزلٹ ہے گا، چنگے نمبر آنے کے. تو میں ٹاپروں میں آ گیا ہوں، لہٰذا کلوا واشربوا قلیلا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. ایسی شاندار تفصیل ڈیٹیل ہے کہ تمہارا کردار، تمہارا عمل، تمہارا شکر، تمہارا صبر، تمہارے ہمارے خیر، تمہاری خوبصورت زندگی جو تم نے اللہ پر یقین کیا اور اس پر فیصلوں پر یقین کیا، تقسیم پر راضی ہوئے. آؤ اللہ کے توبات میں اور اللہ کے بندوں میں داخل. آج کا سبق اسی دن کی جو منظر کشائی ہے اس پہ تبصرہ ہو گیا. تو یہ ہوگا اس دن کو یاد کرو، یعنی اذکر وقت قضا و قضا، اذکروا یوم قضا و قضا، اس دن کا نقشہ
اس وقت کا تصور اپنے سامنے رکھو. یورد الذین کفروا علی النار، کافر حضرات جو ہیں وہ بیوی ہیں، بردے ہیں، یورپ کے ہیں، پاکستان کے، ہندوستان کے ہیں، عربستان کے ہیں، افغانستان کے، ایران کے ہیں یا کسی اور ملک کے، جو کافر ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائے. مانا گیا ہے سزا کے طور پر بحیثیت مجرمین آپ کے سامنے پیش کیے جائے. یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، یہاں تمہوں نے رہنا ہے، نہ تم نے مرنا ہے، نہ تم نے زندہ رہنا ہے، یہ تمہیں دیکھنا. تو پھر پوچھا جائے گا الیس ھذا بالحق، ہاں جی بتاؤ کیا یہ حق ہے؟ آپ کا منظر ہے، جہنم بنی ہوئی ہے، آپ کے شعلے ہیں، عذاب علیم عذاب غلیظ ہے، یہ پوچھا جائے. قالوا بلی وربنا، کہا اللہ کی قسم، اے ہمارے رب تیری قسم، یہ بات آپ کا سچ ہے. قال فذوقوا العذاب، فرمایا چکھو تو بتاؤ لو مزے بما کنتم تکفرون، اس کی سبب تم کفر کیا کرتے. اللہ نے کہا فرمایا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اور ڈر جو آگ سے، اعدت للکافرین، وہ تیار کر دی گئی ہے، بنا دی گئی ہے، وہ سارا سلسلہ ہے. لوگ کہتے ہیں یہ اب کدھر آسمان کو کیا وہاں سے برف پڑتی ہے، وہاں بارش آتی ہے، تو ادھر آپ کہاں جائے. بدا ٹھٹھے لوگوں نے کیے قرآن کا انکار، رسول پاک کی حدیث کا انکار، اور اس کی تفصیلات کا انکار، حقائق اور واقعات کا انکار. اپنے طرف مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے سمجھ نہیں آتی، گالی سمجھ نہیں آتی. کیا پیتی ہو، کیا پیتی ہو شروع ہے، کیا تیرا مغز ہے، کیا مغز ہے حرام ہے. تو بات صورت کی شاخ فرمایا کہ یہ دو تم کفر کرتے تمہاری کافرانہ زندگی اس کی سزا. رسول پاک سے فرمایا جا رہا ہے فاصبر، نبی کو صبر کریں، برداشت کریں. کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طرح اولو العزم عظمت والے پکے ارادوں والے رسول جس طرح صبر کرتے رہے. جناب نور نے 950 سال بعد ہمارے ساتھ ہم بالکل 100 سال کو بندہ نہیں. اتنے بزرگ بیٹھے ہیں، ایڈیٹر والی سرکار رہ لو، کام والی سرکار رہ لو، جتنے ولی بیٹھے ہیں 70 ہو گیا. ایک رات دو اسلام نے پائی ہے چھوٹے 70 نہیں، میری مراد بلاغ کرنا نہیں، یعنی ہم 100 سال ہی ہوا ہم سب کا 950 سال جس پہ بنے پاس کیا. ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، دن رات اکیلے بجر سن ترلے مارے، اور 80 بندے سارے مسلمان ہو گئے. اب اس پیغمبر کے حوصلے کو لاتے، عزم کتنا ہے، کتنا مضبوط ارادہ ہے، کتنا مکمل توکل ہے اللہ کی ذات پر، بھروسے پر، کتنی ذمہ دارانہ زندگی گزاری ہے. میرے رب کا حکم ہے، میں نے بات کرنا ہی کرنا. مرض بڑھتا گیا، جو دبا کی آخر میں قوم کہتی ہے، وہ کہتے ہیں جناب نور انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستكبروا استکبارا. انہوں نے انگلیاں اپنے کانوں میں رکھ لی تاکہ کسی آواز نہ آئے، آنکھوں میں کپڑے ڈالی اس کی شکل نظر نہ آئے. کہا جائے نبی محترم صبر کر کے دکھایا جناب نور، صبر کر کے دکھائے، ہجرت کر کے دکھائی جناب ابراہیم کے رحمان نے. اللہ کے کہنے مان کے انہوں نے مثالیں کہہ کر دی ہیں، ان کو سامنے رکھو. جناب موسیٰ علیہ السلام کہاں چلے، کہاں مدین، کہاں علاقے، کہاں نبوت، کہاں کوہ دور، کہاں بحر اقیانوس، کہاں جنگل تھی، یہ سارے نقشے ذہن میں رکھیں. وہ چٹانوں سے چشمے جاری اللہ نے کہ وہ نقشے ذہن میں رکھو، منصب اللہ نے اتارے وہ نقشے ذہن میں رکھو. یہ تمام چیزیں تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو قوم نے کیا ظلم کیے، اور قوم کہتی ہے ہم نے ہلاک کر دیا، سلیب پہ چڑھا دیا، قتل کر دیا. لیکن اللہ نے جواب دیے ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے قتل کیا ہے نہ سلیب پہ چڑھا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مشابہت ڈال کے نہ دوسرے بندے کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کی مشابہت دے گا، اس کو سلیب پہ چڑھا دیا. اور رفعہ اللہ علیہ، اللہ نے، اللہ قادر ہے، زندہ عیسیٰ بن مریم کو سامنے اٹھا لیا، اللہ نے آسمان پہ ڈیرے لگا دیے. کیسے ہیں، کیا کھاتے ہیں، نہیں کھاتے ہیں،
جو رب مچھلی کے پیٹ میں جناب یونس کو رکھ سکتا ہے، میرے رب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں بھی رکھ سکتا ہے۔ پھر وہ آئیں گے، پھر رسول پاک کے پاس حکومتی بند کرائیں گے، پھر شادی کریں گے، قبلے میں نہیں بتا، شادی کریں گے، اولاد ہوگی، پھر دجال کا ظہور ہوگا، دجال کو قتل کریں گے، تبھی موت آئے گی، فوت ہوں گے، دفن ہوں گے، پھر اللہ ہو گیا۔ یہ ساری باتوں میں نہیں مانتا، صرف ناچتے مٹھیاں دسیاں تو لڑیاں تو ترنے، ان سے ہٹ کر فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، ان کے لیے عذاب اور سزا کی اجرت کی ڈیمانڈ نہ کریں کہ یا اللہ رسالت امام علیہ السلام نے ساری زندگی دعا نہیں کی، خلاف و مت یہ اللہ نہ مار دے مانتے نہیں، مکی اللہ مار شڑ نہیں، بلکہ رسول پاک کے ایک شاہدی بات ہے، سن رہے ہو؟ ساتھ بات میں فرمایا ہر نبی اور رسول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دعا مستجابت، دعوت مستجابت ہدیہ دیا ہوا ہے، تو ایک دعا ایسی ہے جو مانگو گے اللہ وہ سو دے قبول کرے۔ سارے نبیوں نے دعائیں کر لی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے اس دعا کو اپنی امت کے محفوظ رکھا قیامت کے دن تک۔ عظمت کو سلام ہے امت کے لیے مثال دیوان کو، میں نے وہ دعا امت کے لیے محفوظ رکھی ہے، اور کب ہوگی؟ جب وہ مقام محمود پہ اللہ وہ اشارہ فرمائیں گے، اجازت دیں گے، پھر میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر میں 100 راتوں کا لمبا سجدہ کروں گا، مجھے آج معلوم نہیں میں سجدے میں کیا پڑھوں گا، یعلمنی ربی یوم القیامہ، میرا رب سکھاتا جائے گا، میں پڑھتا جاؤں گا، میں دعائیں کرتا رہوں گا، اللہ ہمیں کرتے رہیں۔ آخر یا محمد، اے محمد ارفع رأسک سر ہوتا، محمد صاحب اپنا سر مبارک اٹھائیں، جو کہو گے مانا جائے گا، اشفع تشفع، آپ سفارش کریں، جو سفارش کرو گے آپ کی درخواست دشوار قبول کی جائے گا۔ میں سر اٹھا کے سب سے کہوں اللہم امتی، اللہم امتی، اللہ میری امت بنا، امت کو بھی شرف کرنی چاہیے، رسالت امام کی عظمت کو، احترام کو، اسٹیٹس کو، ان کی جو اللہ رب العالمین نے شان عظمت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ منصوبے صغیر کا بھی اشارہ ہے کأنہم یوم یرون ما یوعدون، گویا کہ وہ جس دن کا وعدہ اٹھائے جانے کا، محشر کا وعدہ دیا گیا ہے، جب اٹھیں گے دیکھیں گے تو یہ کہیں گے لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، گویا کہ دن میں کچھ حصہ ٹھہر رہے ہیں، پتہ نہیں کب قیامت آ گئی ہے، تو چلتے ہیں پتہ نہیں کتنا دیر، پتہ ہی نہیں کتنا ہے۔ ایک اور سوال ہوگا تو قرآن میں کا فاسأل العادین، یا اللہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، حساب کرنے والوں سے پوچھ لو کتنا زمانہ رہ کر آئے، 60 سال مبارک 900 سال آنے کی، 900 ساڑھے 900 سال آواز کی ہے، عمر تقریباً 1400 پونے 1400 سال بنتی ہے، ان کو بھی پتہ ہے، 1000 سال اگر کو پتہ نہیں، کہ جنہیں 2 4 10 8 70 سال ملتے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں۔ مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کہیں گے بہت قلیل تھوڑا زمانہ ہم گزار کر آئے، ارشاد ہوتا ہے بلا یہ بات ایسی ہے جو ہم تک پہنچا دی گئی ہے، یہ داستانیں آپ کو سنا دی گئی ہیں، انبیاء کرام کی سیرتیں، عمر اور ان کی قوموں کے حالات، ہلاکت، تمام چیزیں آپ تک پہنچا دی گئی۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، اب نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر نافرمان لوگ، اللہ کے نافرمان، رسولوں کے نافرمان، ماں باپ کے نافرمان، حقائق کے نافرمان، صداقت اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے نام سب باقی ان کو سارے سے یہی دوائی ہے ہلاکت کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے بڑا ہے۔ سورہ محمد مدنیہ ہجرت سے پہلے والا حصہ ہے، توجہ ہجرت کے بعد مدنی دور کے اندر یہ اتاری گئی۔ الذین کفروا، الذی اللذان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کی، مرد ہیں، عورتیں، عربی ہیں، اجمی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، قوم کافر جو ہیں، پلس وصد عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روک پیدا کی، مساجد ہیں، رشد و ہدایت کے راستے ہیں،
قرآن کی تعلیمات ہیں، سیرت مصطفیٰ، اخلاقیات نبویہ ہیں، ان تمام راستوں سے جو لوگ پیدا کرتے رہے، سرمایہ خرچ کر کے، نفری بھیج کے، شیطانیاں کر کے، فسادات برپا کر کے، لوگوں کی املاک کو آگ لگا کے، گراؤ چلاؤ کر کے، اس ساری صورتیں اس کے لیے اشارہ ہوتی ہے۔ حضرت اعمال ارشاد ہوتا ہے اس عمل الاستضاء، اس تصویر نے حضرت اعمال کیا مانا ہے۔ حضرت حق اعمال مسئلہ ہے، یہ نیکیاں کس طرح ضائع ہوتی ہیں؟ رسول پاک کی توہین کرنے سے، اللہ کا شرک کرنے سے، رسالت امام کی بے ادبی کرنے سے، قرآن و حدیث کی مخالفت کرنے سے، یہ تمام ایسے اعمال ہیں جس سے اگر کسی نے نیکی کی ہے، ورنہ کسی کو دوائی دے دی ہے، کسی کان کھلا دی ہے، ٹوپی خرید لی ہے، ناشتہ کروا دیا، کسی کے گھر کو نقش بھیج دیا، اس قسم کے اعمال اس کی وجہ سے ظاہر ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل انہوں نے اچھے کیے، وآمنوا بما انزل علی محمد، سبحان اللہ، اور وہ ایمان لائے جو کچھ بارے پیغمبر پہ اتارا گیا ہے، جو احکامات ہیں، جو فیصلے ہیں، جو اللہ رسول کی طرف سے جو کچھ بتایا گیا ہے، سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہتے ہیں جو محمد کریم نے بتایا ہے، جو سمجھایا ہے، جو خبر دی ہے، سارا ہی سارا۔ ایک بات بیان کرنا، کل میں تمہیں اردو میں بیان کی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے غریبوں کے گھر میں جانا، ڈاکٹر صاحب ماڑے نے گھر جانا، کیا سر بھی کبھی خیال ہے کہ خالہ ماری ہے، بھوکو ماری ہے، چاچا مانا ہے، پھپھڑ مانا ہے، وہ ساتھ بڑا غریب ہے۔ کبھی ہم نے سوچا حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ آزاد کردہ غلام اور لونڈیاں ہیں جو ان کے گھر تشریف لے گئے، اور پھر جا کر آپ نے کیا فرمایا؟ بریرہ کو کھانے والی چیز ہے، منگیا کو کھانے والا شہر۔ اس کا ایک اور مسئلہ بیان فرمایا، بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو، اگر آپ کو ضرورت ہے کہہ دو ڈاکٹر صاحب کو شہر کھان پینا رکھی نہیں تو بھگو، اور جو پانی بھاگی تو پاکستانی بھاگتے ہیں، چلو جو پانی ہو سکتا نہیں رہا تو پاکستانی سستا ہو۔ رسول پاک نے کھانے کے لیے طلب کیا، کچھ دو بولے تو جناب بریرہ نے جو کی روٹی، سرکہ اور پانی پیش کر، ادھر جب کہا تو وہاں جناب ہڈیا کا گوشت پکا۔ رسول پاک نے بریرہ آپ روٹیاں پکا دے ہوئے تو میں نے سرکہ دے دیتا ہے، اور اس کے اللہ کے رسول سے وہ تو سادے گئے کسی نے صدقہ دیا ہے، وہ صدقے کا گوشت ہے، ہم صدقے کے گوشت پر غریب لوگ ہیں جو ہمارے گھر تک پیش کر دیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا صدقہ تمہارے لیے ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ شان رسالت خدا کو سلام۔ آپ اٹھے، ٹکنا اٹھایا، بوٹی پکڑی، کھائی اور امت کو پیغام دیا۔ غریب گھر پر زکات اور صدقے کا بھی مال آیا ہوئے، اگر ان کے مہمان ہیں تو وہ زکات صدقہ تمہارا ہدیہ کھایا کرو، تشریف نہ کرے۔ بڑے بڑے اچھا کی زکات ہے، دسنا چاہیے ماسی جی وہ صدقہ ہے، ماسی جی زکات ہے، اللہ کے پاس میں رسے لگ جاتی ہے تاکہ وہ غریب آدمی کی عزت بمان ہو۔ ایک وقار ہوتا ہے نا، اس کے نفس بھی کہا جا سکتا ہے، وہ متصر نہ۔ خدا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توجہ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ سارا سچ ہے جو رسالت کو آگے اتارا۔ کفر عنہم سیئاتہم، اس ایمان میں عمل صالح نے ان کی سیئات، ان کی کمزوریاں سب پر کر، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، ان کے حالات، ان کے واقعات حالت درست کروا دی، ٹھیک ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، یہ مسئلہ اور قانون اس لیے ہے کہ جو کافر ہیں انہوں نے باطل کی، جھوٹ کی پیروی کی، جیڑی گل کرنی ہے جھوٹا نہیں کرنی ہے، نہ حرامی کی کرنی ہے، حرام گولی کی کرنی ہے، یہ ان کا وطیرہ ہے۔ تو ان الذین آمنوا اتبعوا الحق، جو ایمان والے ہیں انہوں نے حق کی پیروی کی، وہ حق جو ان کے رب کی طرف سے آیا۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، یہ مثالیں ہیں اللہ لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے۔ اور جس کا نمک کھایا جائے، جس کا گھر کا کھانا کھایا جائے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنی سیرت پاک سے ثابت کیا، کیوں انہوں نے ثابت کیا؟ پتہ کرو جا کر،
تم بلانے آئے ہو کہ یوسف علیہ السلام کے خلاف جو اپنے مقدمے بنائے پتہ کرو یوسف سچا ہے یا بیویاں کڑیاں سچا ہیں. جب تحقیق گئی تو عزیز مصر اس کی بیوی زلیخا جس کو کہا جاتا ہے اس نے خود بول کہا قرآن شہادت الان حس الحق ہم سچ واضح ہو گیا انا رابطو میں نے برق لایا تھا حید اللہ کا نام میں نے مانا تھا پیچھے میں چڑی یوسف تو سچا ہے. یہ تو خرابی ہم کرتے رہے. آگے جا کے عبادت ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب یہ اس لیے میں نے کیا تھا کہ زید بن پتہ چلے تیری عدم وجود تیرے گھر میں نے نمک ہے میں نے خیانت نہیں کی. تیرے گھر کا نمک کھاتا رہوں تیرے گھر کا کھانا کھاتا رہوں تیری عدم وجودی میں تیری عزت کو میں نے ہاتھ نہیں ڈالا. اللہ نے سیرت کو قرآن بنایا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. خیانت کرنے والوں کو اللہ کبھی راہ نہیں کرتا نہ پیار. جناب یوسف کی سیرت کو پیارا توجہ ضرورت ارشاد ہوتا ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اس دن کو یاد کرو جس دن پیش کیے جائیں گے کافر آگ کے سامنے. الیس ھذا بالحق کیا یہ حق نہیں یہ منظر یہ بدترین منظر سزا اور عذاب کا آگ کا. قالوا بلا وربنا کیوں نہیں یہ حق ہے ہمارے رب کی قسم. قال فذوقوا العذاب فرمایا جائے گا اللہ فرمائیں گے چکھو کر عذاب بما کنتم تکفرون جو تم کفر کیا کرتے تھے اس کے سوا. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل رسول پاک کو ارشاد ہوتا ہے آپ صبر کریں جس طرح اولو العزم والے پکے پختہ ارادوں والے رسولوں نے صبر کر کے دکھایا. ولا تستعجل لهم آپ ان کے لیے یعنی جو نافرمان ہیں منکرین ہیں ان کے لیے اجرت میں سزا اور عذاب کی درخواست نہ کریں. کأنہ یوم یرون گویا وہ جس طرح وہ سزاؤں اور عذابوں کو دیکھ لیں گے جس کا جو وعدہ دیے گئے. لم یلبثوا الا ساعة من نہار وہ کہیں گے ہم نہیں ٹھہرے رہے ہیں مگر دن کا کچھ حصہ پہلے تو کرو. بلا یہ میسج یہ پیغام یہ فیصلہ سنانا تھا پہنچانا تھا. وَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ تو نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر فاسقوں. یہ حال یہلک سوالیہ بھی ہے کیا نہیں ہلاک کیے جائیں گے وہ جو فاسق ہیں ان کے علاوہ وہی کیے جائیں گے اور کون کیے جائیں گے یہ مسئلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ محمد ہے. تو ارشاد ہوتا ہے الذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہوئے فصدوا عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے گمراہ ہو گئے. اضلهم اس کردار میں اس کفر میں سد سبیل نے ان کے اعمال اضلهم ان کے اعمال خیر جو تھے برباد کر. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو ایمان میں عمل اچھے کیے وآمنوا بما نزل علی محمد اور وہ ایمان لائے اس پر جو خوش نبی محترم حضرت محمد رسول اللہ نازل کیا گیا. وہو الحق من وہی حق سچ ہے ان کے رب کی طرف سے. کفر عنہم سیئاتہم ہٹا دیا دور کر دیا ان سے ان کی غلطیوں کو سیئات کو. اصلح بالہم اور درست کر دیا ان کے حالات کو. ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل اس لیے جو کہ کافر جو تھے انہوں نے باطل کو جھوٹ کی پیروی کی. وأن الذین آمنوا اور جو لوگ ایمان والے تھے اتبعوا الحق من ربہم جو حق ان کے رب کی طرف سے آیا تھا انہوں نے اس کی پیروی کی. کذالک یضرب اللہ ایسے ہی بیان کرتے ہیں اللہ للناس امثالہم لوگوں کے لیے ان کی ضرورت بس ہے بیان فرما کے اللہ رحمائی کرتے ہیں ہدایت دیتے ہیں ان کو قبول کرو.